آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے میم ساکن کے کتنے احکام ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل والے سبق کے اندر ہم نے قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 کو پڑھا تھا، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میم اگر مشدد ہو تو اس کے اندر غنہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ نمبر 1 تھا۔ قاعدہ نمبر 2 کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر میم ساکن ہو اس کے بعد دوسرا میم آ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو ایک میم کر کے پڑھتے ہیں، جیسے الیکم مرسلون کو الیکم مرسلون، اس کو ادغام صغیر مثلین کہتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آگے جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ادغام کی تعریف ہوگی اور ادغام کا کیا معنی ہے اور ادغام کس طرح ہوتا ہے اور ادغام کی کیا شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سبق یہ ہے کہ میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ نمبر 1 ٹھیک ہے ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار۔ ادغام صغیر مثلین مع شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، ٹھیک ہے، یہ ان کے نام ہیں۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ادغام کا معنی ہے، ادغام کا مطلب کیا ہے اور ادغام کب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں نمبر 1 پر ہے ادغام کا لغوی معنی کیا ہے۔ ادغام کا لغوی معنی یہ ہے ادخال الشیء فی الشیء، یعنی کسی چیز کا دوسری چیز میں داخل کرنا، یہ ادغام کا لغوی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی چھپانا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں الیکم مرسلون ہے، اب میں کیا کروں گا، ایک میم کو دوسری میں چھپا دوں گا، جیسے الیکم مرسلون، یہ ایک میم پڑھی گئی، میں نے ایک میم کو دوسری میم میں داخل کر دیا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اب یہ جو میم کا میم میں ادغام ہوتا ہے اس کا نام ہے ادغام صغیر مثلین شفوی مع الغنہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تعریف آگے دیکھیں۔ نمبر 2 پر ہے اصلاحی تعریف، یعنی ادغام کی اصلاحی تعریف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہوا خلط حرف ساکن بمتحرک بحیث یصیران حرفا واحدا مشددا کالثانی ویتحرک العضو عند ادائہما تحرکا واحدا۔ وہ فرماتے ہیں یعنی حرف ساکن کو حرف متحرک میں ملا کر اس طرح یک ذات کر دیں کہ حرف سننے میں ایک ادا ہو، حرف کیا ہو جائے، ایک ہو جائے۔ مثال کے طور پر الیکم ساکن ہے، مرسلون میم متحرک ہے، اب ان دونوں کو ملائیں گے، یک ذات کریں گے تو یہ حرف ایک بن جائے گا، الیکم مرسلون۔ یہ ادغام کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا ہے، عضو اس کے اندر ایک بار کام کرے گا، یعنی دونوں ایک ہی مخرج سے بلا فصل ادا ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا الیکم مرسلون یہ ادغام ہو گیا، نہیں، اس کے اندر عضو ایک بار کام کرے گا اور یہ دونوں بلا فصل ایک ہو کر ادا ہوں گے، الیکم مرسلون، لما اما کی طرح یہ ادا ہوگا، حالانکہ 2 ہیں لیکن سننے میں یہ ایک ہے، الیکم مرسلون، ایک میم ہے اور یہ مشدد بن جائے گی جب پہلی ساکن ہو دوسری متحرک ہو، اس کو ادغام کہتے ہیں اور اس کو ادغام صغیر مثلین شفوی مع الغنہ کہتے ہیں، یہ اس کا نام ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں میم کے بعد اگر دوسرا میم آ جائے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، جیسے فہم مقمحون، فہم میم ساکن، اگلی میم جو ہے وہ متحرک ہے، اب یہ ایک بن جائے گی، فہم مقمحون۔ آگے دیکھیں وہم مہتدون، وہم الگ ہے، مہتدون الگ ہے، دونوں میمیں اکٹھی آئی ہیں، پہلے ساکن ہے دوسری متحرک ہے، ایک بن جائے گی، وہم مہتدون۔ آگے قبلہم من القرون، ایک بنے گی، قبلہم من القرون، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح الیکم مرسلون عام مثال ہے جو میں نے پہلے آپ کو دی ہے۔ اب ادغام کی شرط یہ ہے، اب اس کو ادغام صغیر مثلین شفوی مع الغنہ کہتے ہیں، میم پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک ہوگا، یہ شرط ہے، پھر ہم ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیں گے اور عضو ایک بار ہی کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، پہلا میم ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، پھر اس میں لما کی طرح اما کی طرح غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو ادغام
कहते हैं, यानी एक हर्फ का दूसरे में दाखिल कर देना। इसकी बहुत सारी और भी मिसालें हैं, आप कुरान मजीद के अंदर देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सबक समझ आया होगा, जिसके अंदर मैंने आपको इदगाम का लुग़वी माना और इदगाम की तारीफ़ और इदगाम की मिसालें दी हैं, और इसी तरह इदगाम की एक शर्त बताई है कि पहला साकिन हो, दूसरा मुतहर्रिक हो, फिर हम दोनों को मिलाकर एक कर देंगे। इसको इदगाम सगीर मिसलैन शफ़वी माल गुन्ना कहते हैं। इदगाम सगीर मिसलैन का ये है कि ये एक ही मिसल के हुरूफ हैं, ठीक है। उसके बाद शफ़वी इसलिए कहते हैं कि ये दोनों होठों से अदा होती है, शफ़तैन से मीम, जब दोनों होठ आपस में मिलते हैं, खुश्की वाला हिस्सा बाहर वाला, तो मीम अदा होती है, इसलिए इसको शफ़वी कहते हैं। माल गुन्ना क्यों कहते हैं? जब हम इसको मिलाते हैं तो गुन्ना करके पढ़ते हैं, इसीलिए इस इदगाम का नाम जो है इदगाम सगीर मिसलैन शफ़वी माल गुन्ना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सबक समझ आया होगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले सबक में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।